بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض الادب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فیض الادب ایک ایسی کتاب ہے جو درس نظامی کی ابتدائی درجے میں شامل ہے۔ یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کتاب کی افادیت کے بارے میں جاننا بیحد ضروری ہے۔ یہ کتاب فیض الادب مصنف حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا کم سے کم اردو سے عربی اور عربی سے اردو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مصنف علیہ رحمہ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کتاب کی تصنیف کے لیے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا ایک تو عربی سے اردو میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، وہ دوسرا ترکیب کرنے میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور تیسری جو ضروری اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کتاب کو اگر نحوی قواعد کے مطابق ان کی روشنی میں پڑھا جائے تو کچھ حد تک ایسے نحوی قواعد جن کا روز مرہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، بلکہ نحوی قواعد نقش ہونے ہی چاہیے۔ بہرحال اس کتاب کی پڑھنے کی برکت سے وہ باتیں بھی ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ تو اس کتاب کو اس انداز پر لے کر چلنے کا ارادہ ہے کہ بعض نحوی قواعد جو روزمرہ کے استعمال میں آتے ہیں وہ بھی ذہن میں نقش ہو جائے، اور کچھ ترکیبی قواعد بھی ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے، اور اس طریقے سے چلا جائے گا اللہ نے چاہا تو کہ طلبہ جو ہیں ان کے ذہن میں عربی سے اردو بنانے میں یا اردو سے عربی بنانے میں جو دشواری آتی ہے، کوشش رہے گی کہ اس کو دور کر دیا جائے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ فیض الادب کے بارے میں کچھ ابتدائی بات جاننے کے بعد اب اس کتاب کے پہلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب کی ابتدا کچھ نحوی اصطلاحات کی تشریح کے ساتھ شروع کی ہے، جن میں سے آج ہم اس ویڈیو میں مسند الیہ، مسند اور جملہ کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مسند الیہ کے بارے میں آیا کہ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ اب اس کے نیچے دوسری عبارت بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کو جو ہے تشریح کی طرف لاتے ہیں۔ مسند کے بارے میں فرمایا کہ مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ دو باتیں یہاں پر ذکر کی گئی، دو کلمے کہے گئے، ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند۔ مسند الیہ میں یہ کہا گیا کہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، اور مسند کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے۔ اس کو جو سمجھے کہ زید کے بارے میں کوئی بات کہی گئی کہ زید ہوشیار ہے، تعریف میں پڑھا گیا مسند الیہ کی تعریف میں کہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ اب زید کے بارے میں کیا ثابت کی جا رہی ہے کہ وہ ہوشیار ہے۔ جو ہوشیار ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ زید کے بارے میں کوئی چیز ثابت کی جا رہی ہے، اور جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہوشیار ہونے کی۔ اب زید کے بارے میں کوئی چیز ثابت کی جا رہی تو لہٰذا پتہ چلا کہ زید مسند الیہ ہے، اور جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہوشیار ہونا، تو اس سے پتہ چلا کہ ہوشیار
ہونا یہ جو ہے یہ مسند ہے۔ اب ان دونوں کو ملایا، یعنی زید ہوشیار ہے۔ اب کسی کے سامنے اگر ہم یہ بات بولتے ہیں کہ زید ہوشیار ہے یا بکر ہوشیار ہے یا عمر ہوشیار ہے، تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زید ہوشیار ہے، تیز دماغ والا ہے۔ تو اب یہ جو بات سامنے والے نے مکمل طور پر سمجھی، اسی کو بولتے ہیں جملہ۔ جملے کی تعریف میں بھی دیکھ لے، مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال ہے، زید ہوشیار ہے۔